اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چوتھا پارہ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں آغاز ہی میں فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے۔ اس سے پہلے ہم نیکی کی حقیقت میں یہ جان آئے ہیں کہ نیک انسان، اس کے اندر انسان دوستی کا مادہ بھی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس میں اضافہ کیا گیا، خرچ کرو وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر مال محبوب ہے تو مال کو خرچ کرو، اگر یہ نہیں کرتے تو محض عبادات کے ذریعے سے نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر، اسی سے چوتھا پارہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اور اس پارے میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ 91 آیات تو تیسرے پارے میں موجود تھیں، 92 سے لے کر آیات 200 تقریباً 109 آیات اس میں شامل ہیں، اور سورہ نساء کی پہلی 23 آیات اس میں شامل ہیں۔ اس کے آغاز میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں ایک حصہ اہل کتاب سے گفتگو ہے اور آدھے حصے میں اہل ایمان سے گفتگو ہے، لہٰذا یہاں پر اہل ایمان سے گفتگو فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا ایک کافرانہ عمل سمجھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفرا، اور جو کفر کی روش اختیار کرے، یعنی یہ کہ زاد راہ بھی ہے، صحت بھی ہے، حالات بھی اچھے ہیں، پرامن ہیں، تو اگر پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا، اس لیے فرمایا ومن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 3 تقاضے ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اور 3 عملی ہدایات ہیں، اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک سہ نکاتی لائے عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے تجویز فرمایا ہے کہ امت اگر کسی وقت زوال سے دوچار ہو جائے تو پھر اس زوال سے نکلنے کے لیے 3 کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ قرآن مجید کا بہت ہی اہم حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عملی ہدایات دی ہیں امت کو زوال سے نکلنے کے لیے۔ اس پہلے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں۔ یعنی اس زوال سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر فرد اس میں جو ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، خدا خوفی اختیار کرے، اور بچ بچ کر چلنے کی زندگی اختیار کرے گناہوں سے اور معصیت سے۔ اور اس پر صحابہ کچھ لرز اٹھے کہ کون تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی تو اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، as much as possible، اور فرمایا دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی اور ادھیڑ پن اور بڑھاپے تک جائے گی، کسی وقت بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، لہٰذا ہر وقت فرما برداری میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا بے رحم پنجہ تمہیں اچک لے اور نافرمانی کی حالت میں جو انسان کو موت آ جائے۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے۔ جیسے ہم کسی دیوار کی تعمیر میں، کسی گھر کی تعمیر میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اینٹیں پختہ ہونی چاہیے، گویا یہاں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد، ہر اینٹ جو ہے وہ پختہ ہو، وہ تقوی اختیار کرے، وہ فرما برداری اختیار۔ دوسرا تقاضا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام بھی ہے، اور بھی چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں صحابہ کرام جب قرآن کو پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کام یہ ہے کہ امت کو جوڑا جائے، وہ لوگ کہ جو متقی ہو گئے، وہ لوگ کہ جو فرما بردار ہیں، ان کو جوڑا جائے، جیسے اینٹوں کو سیمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ اللہ کا کلام ہے،
وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے امت کو جوڑا جائے اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم قرآن سے نہ جڑے تو آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آپس میں متفرق ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے یاد دلایا کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، یعنی دونوں قبیلے جو مدینے میں تھے، اوس اور خزرج، وہ ایک دوسرے کے بڑے ہی دشمن تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور قرآن کے آنے سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور شیر و شکر ہو گئے۔ تو اللہ نے یاد دلایا، اللہ نے تمہیں اس مایوسی سے بچایا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ مل جل کر ایک بنیان مرصوص بن جائیں، ایک قوت بن جائیں، تو پھر تیسری چیز فرمائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی رہے، اگر پوری امت یہ کام نہیں کر رہی تو جو لوگ جاگ جائیں وہ دوسروں کو جگائیں، خود بھی جاگیں، دوسروں کو جگائیں، اور وہ لوگوں کو بلائیں خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اور خود قرآن کی طرف، اس لیے کہ سب سے بڑا خیر تو قرآن ہی ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ وہ سب سے بڑا خیر ہے، اور اس سے بڑا خیر ہے جو دنیا جمع کر رہی ہے، اور لوگوں کے نیکی کے حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ 3 سٹیپ سے امت کے لیے سہ نکاتی لائے عمل ہے۔ سب سے پہلے خود متقی اور فرما برداری، پھر قرآن سے جڑ کر ایک بنیان مرصوص ہو جانا۔ جماعت جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فریضہ سر انجام دے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف بلائے۔ آگے اہل کتاب کے 2 گروہوں کا بیان ہے، اس لیے کہ مدنی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہود بھی تھے اور دوسرے نصارہ بھی تھے۔ تو یہود کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ 3 قبیلے وہاں پر تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، لیکن وہ تو مسلمانوں کے یوں سمجھیے کہ جیسے وہ بہت ہی سختی کے ساتھ مخالفت کرنے والے، لہٰذا ان کی جو ریشہ دمانیاں تھیں اور ان کی جو ایک تاریخ تھی، اس پر تو اللہ نے ان کو جو ہے راندہ درگاہ کر دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا، اور اس لیے کیا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، وذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو راندہ درگاہ آئے ہیں، الا یہ کہ اللہ ہی کا کوئی سہارا ہو یا بندوں کا کوئی عارضی سہارا مل جائے۔ البتہ ان میں اہل کتاب میں دوسرا گروہ وہ بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جہاں کوئی بھلائی اور نیکی کی بات دیکھتا ہے تو اس کا ذکر بھی ضرور کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں اور خیر میں، بھلائیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، ایسے لوگ ہی یقیناً صالح لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی صفات عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر اہل کتاب کے 2 گروہوں کا بیان بھی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ جو ہوئی وہ غزوہ بدر تھی، لیکن اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی۔ غزوہ بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اگرچہ تعداد میں کم تھے، مال و اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بھی کم تھے، لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور انہیں فتح مند کیا۔ لیکن غزوہ بدر میں معاملات جو ہے بالکل الٹ ہو گئے۔ اگرچہ آغاز میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ان کو فتح دلا دی، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی اور اس کمزوری کا ظہور ہوا، جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی بازی ہار دی گئی، اور مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہادت پا گئے، اور اسی طرح اتنے ہی تقریباً ان کے جو ہے وہ زخمی تھے۔ لہٰذا اس جنگ پر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کرنا چاہتا، تاکہ دوبارہ آنے والے حالات کے اندر وہ دوبارہ کمزوریاں نہ عود کرائیں۔ لہٰذا اپنی کمزوریوں کو جانو، ان کو دور کرو، تاکہ تمہاری جماعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی بن جائے، پختہ بن جائے، منظم بن جائے، اور تمہارے اندر کمزوری نہ پائی جائے جس کا دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ لہٰذا فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اس کے حکم سے لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے ہوئے، یعنی کس چیز میں ڈھیلے ہوئے؟ نظم میں ڈھیلے ہوئے۔ وتنازعتم فی الامر،
اور تم نے حکم میں تنازع کھڑا کیا، جھگڑا کھڑا کیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں وہ چیز دکھا چکا تھا کہ جو تمہیں محبوب ہے۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں وہاں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا، اور اللہ اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ حالات دوبارہ بیان ہوں گے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری اسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو دوبارہ چوتھے پارے کے خلاصے کے حوالے سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں غزوہ احد کا بیان تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں فرمایا تمہارے اندر ایک کمزوری پائی گئی، اگرچہ اللہ نے پہلے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا، لیکن چونکہ تم نے نظم کے اندر ڈھیل دکھائی اور تم نے تنازع کھڑا کر دیا، لہٰذا جیتی ہوئی بازی ہار دی گئی۔ اور اس میں حکمت یہ بتائی کہ اللہ یہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اتنے ہی تقریباً زخمی ہوئے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کون واقعتاً سچا مومن ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا مومن ہے، کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون منافق ہے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے اندر جو کمزوری ہے تم اس کمزوری کو پہچان لو اور اس کو دور کر لو۔ وہ تیر انداز تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک درے کو جو ہے اس کی حفاظت میں معمور کیے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے اس لوکل امیر کی بات نہیں مانی تھی اور وہ درہ خالی چھوڑ کر نیچے چلے آئے تھے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کفر نے بازی جو ہے پلٹ دی۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ منافقین کا کردار بھی واضح ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا آیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے جو مشورہ دیا تھا اس پر تو عمل نہیں کیا گیا،
گویا کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور یہ کہہ کر واپس آ گیا۔ اور وہ اصل میں جان، منافقین کا معاملہ وہی ہے کہ وہ جان المال کو بچانے کے لیے ہر وقت تیار تھے، لہٰذا ان کا جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، یہ دن ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں دنوں کو ہم پلٹتے رہتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ بدر میں اللہ نے تمہیں فتح دی، لہٰذا آج ان کو فتح مل گئی، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ عارضی شکست سے جو ہے ہمت نہ ہارو، بلکہ آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو حوصلہ نہ ہارو، دل شکستہ نہ ہو، اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ یعنی ایک ہی چیز درکار ہے کہ اگر تم پختہ مومن ہو گئے تو یقیناً تم دنیا میں غالب آؤ گے۔ البتہ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اس کا پرائم ایم جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوبی نجات ہوتا ہے۔ مومن صرف مومن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، مومن کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ، کفر اور اسلام کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ مومن وہ ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، مومن وہ ہے جو قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے تن من دھن لگاتا اور کھپاتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے اور اثار قربانی کرتا ہے، اور جو تکلیفیں ہیں ان پر صبر کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک تصور دیا کہ اللہ والے، تمہارا تصور کیا اللہ والے کون ہیں؟ ہمارا آج اللہ والے کا تصور وہی ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہو، عبادات کے اندر جو ہے شغف رکھتا ہو، اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہو۔ لیکن یہ تصور ہمارا نہیں ہے کہ مومن جو ہے، اللہ والا جو ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کٹانے کے لیے اور حق و باطل کی کشمکش میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فرمایا کتنے ہی انبیاء جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جو ہے جنگ کی، اور جو کچھ انہیں اللہ کی راہ میں پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے کوئی حوصلہ ہارا، نہ دل شکستہ ہوئے، اور نہ ہی کوئی کمزوری دکھائی، اور نہ ہی دبے اور سرنڈر کیا۔ اور فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ تاریخی الفاظ کہے تھے ایرانیوں نے کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں، راتوں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی جناب میں، اور یہ کہ آنسوں سے ان کا چہرہ تر ہوتا ہے، لیکن دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھوں پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صفات، یعنی اللہ کے ساتھ ایک مضبوط ربط و تعلق، عبادات کا شغف، اور دوسرا یہ کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی کہ قائدانہ اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس حق و باطل کی کشمکش میں جہاں مسلمانوں کے اندر وہ کمزوری آ گئی، وہ نظم و ضبط کو ڈھیلا کر دیا، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ قائدانہ کردار یہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت ہی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ درست مزاج کے ہوتے اور اگر آپ بہت سخت دل کے ہوتے، یہ کب کہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ چکے ہوتے۔ مجھے اقبال نے کہا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو گویا قائدانہ اوصاف کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ امیر جو ہے، وہ قائد جو ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال کرے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، سختی کے ساتھ اور درست مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ تو فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو اے نبی ان کے معاف کر دیں اور راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو مشوروں میں شامل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر مشوروں کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجیے۔ آخری رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم آیات ہیں اور بڑا جامع رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان، اس کی سوچ اور اس کا جو عمل ہے اس کو زیر بحث اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اور جب وہ ایسے عقل مند لوگ، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ کی آیات پر غور کرنے سے یقیناً اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے غور و فکر جاری رکھتے ہیں، لہٰذا آخرت تک ان کا ذہن جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے سب کو بیکار پیدا نہیں کیا، یعنی دنیا یہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ پرپس فل کریشن ہے،
لہٰذا وہ اللہ کو جب پہچان لیتے ہیں، آخرت کو بھی پہچان لیتے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ اس قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دینا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے موت دینا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ لیکن اب ایمان کے تقاضے آخر میں بیان فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اللہ سے ایسی دعائیں بھی مانگتے ہیں اور اللہ بھی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جو کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے علمبردار ہیں اور وہ اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، نو انسانی تک ہدایت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کا دین وہ غالب کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف ہو، جن کو اس وجہ سے پریشان کیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ پھر وہ جنگ بھی کرتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ فرمایا جو کوئی یہ کرے گا ہم لازماً اس سے اس کی برائیاں دور کر دیں گے اور اس کو اس باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ہاں کیا خوبصورت بدلہ ہے۔ تو یہ عظیم آیات ہیں کہ جو اس یعنی پارے کے بالکل آخر میں بیان ہوئے ہیں۔ آگے سورہ نساء کی جو معاشرتی معاملات کو زیر بحث لاتی ہے اس کی 23 آیات اس کے اندر شامل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت تو وہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبہ نکاح کے موقع پر وہ آیت پڑھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اے بنی نوع انسان اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا۔ یہ آیت حضور نے اس لیے چنی کہ اس میں بار بار تقوی کا ذکر ہے، اور ایک شخص جس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، یعنی شوہر بیوی، اور جب وہ نکاح میں منسلک ہوتے ہیں تو اس وقت بہترین جو نصیحت ہے وہ تقوی کی نصیحت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، اور حضور نے اس آیت کو نکاح کے موقع پر پڑھا کہ اگر تقوی ہوگا اور خدا خوفی ہوگی اور اپنے حقوق جو ہے وہ بھی مانگیں گے اور جو فرائض اور ذمہ داریاں وہ بھی ادا کریں گے، دونوں شوہر بیوی، گھر کی زندگی یقیناً ایک بڑی پرسکون اور مطمئن زندگی ہو۔ اور اگر خدا خوفی نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور فساد ہی ہوگا۔ اس کے آگے یتیموں کے حقوق کا بیان ہے کہ ان کے نگہداشت سے متعلق احکام، نہ ان کے مال کو بدلو اور نہ جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش کرو، بلکہ یہ کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ اور نکاح سے متعلق فرمایا کہ 4 تک کی اگرچہ مرد کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی شرط رکھ دی، اور وہ یہ کہ تم اگر عدل کرو تو پھر تم 4 تک کی اجازت ہے، اور اگر نہ کر سکو تو پھر 1 ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور حق مہر کو خوش دلی سے جو ہے وہ ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اور وہ عدل نہیں کرتا تھا تو وہ اس طور پر آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مرا ہوا ہوگا اور اپنے آدھا دھڑ کو گھسیٹتا ہوا آئے گا، اس لیے کہ وہ دونوں کے مابین عدل نہیں کر سکا۔ لہٰذا اجازت اگرچہ دی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کڑی شرط بھی رکھی ہے۔ اسی طرح وراثت کی تعلیم بھی دی ہے، اگرچہ یہ ابتدائی احکام ہے، اور سورہ نساء میں آگے 5ویں پارے میں وراثت کا پورا قانون جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی فوت ہو جائیں تو ان کی اولاد میں تقسیم کیسے ہوگی، اور اس میں اصول یہ رکھا ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوگا، اور وہ بھی اس لیے کہ نان نفقے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے اور حق مہر اور ولیمے کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ اسی طرح جنسی بے راہ روی کو ابتدائی احکام میں کہا گیا کہ اگر عورت اس کی مرتکب ہو تو اس کو گھر میں بند کر دو، بعد میں تفصیلی احکام جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں۔ توبہ سے متعلق بات آئی ہے کہ توبہ فوری ہونی چاہیے، جو شخص فوری توبہ کرے گا اور اس کی شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو ایسی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ عورت کو اپنی ملکیت مت سمجھو، اس کو مال وراثت نہ سمجھو، بلکہ اس کے ساتھ عدل کرو۔ اس وقت جو ہے وہ بڑا بیٹا باپ کی جو ہے دوسری اپنی سوتیلی ماؤں میں سے جو ہے کسی کو اپنے گھر میں ڈال کر اور وہ نکاح کر لیتا تھا، اور اس کو نکاح مقت کہتے تھے، بہت ہی بیزاری والا نکاح۔ فرمایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ، عورت کا اپنا تشخص ہے، اس کو اپنا مال مت سمجھو، یہ کہ اس کے حقوق ادا کرو، اور اگر تم نے اس کو مہر دیا ہے اور اگر بالفرض تم نے اس کو طلاق دی ہے تو پھر اب
مہر واپس لوٹانے کے لیے صرف اس پر کوئی تہمت جڑ دینا یا اس کو تنگ کرنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ تم اپنی شان کا خیال رکھو۔ تم نے حق مہر اس وقت دیا جب کہ حالات بڑے اچھے تھے، لہٰذا اب دے دیا ہے تو جو ہے اپنا تھوکا جو ہے دوبارہ مت چاٹو، بلکہ یہ کہ اس کو دے دو اور اس سے جو ہے تہمت لگا کر یا اس کو تکلیف دے کر واپس مت لو۔ محرم عورتوں کی آخر میں لسٹ دی گئی ہے کہ محرم وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کا کبھی بھی جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بیٹی ہے، جیسے بہن ہے، جیسے والدہ ہے، جیسے بہو ہے، جیسے کوئی ساس ہے، جیسے پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یا جو دودھ شریک ماں ہے، یا جو دودھ شریک بہن ہے۔ اسی طرح ربیبہ ہے، ربیبہ کہتے ہیں وہ خاتون جس نے پہلی شادی کی اور اس میں سے ایک بیٹی تھی، اب دوسرے خامند کے لیے وہ بیٹی جو ہے پہلے خامند سے وہ اس کے لیے ربیبہ ہے اور وہ بھی اس کے لیے محرم ہے۔ اور آخر میں نکاح کا مقصد بیان کیا کہ نکاح کا مقصد آباد کرنا ہوتا ہے، اس کو حفاظت میں لانا ہوتا ہے، محض کوئی مستی نکالنا یا محض شہوت رانی کے لیے نکاح کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔